بات یہ کہ حق ہے ہی وہ کہ جو ہمیشہ صرف گھر میں یا ممبر پر نہیں، حق سولی چڑھ کے بھی بولتا ہے، حق وہاں بھی اسی طرح بولتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، مسلک ہے۔ تو یہ آپ کو میں نے جو عرض کیا پھر سن لیں ایک بار کہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق اہل بیت اطہار سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی تمام بیویاں بھی ہیں، حضور کی تمام مستورات ازواج طیبات و طاہرات بھی ہیں، میرے محبوب علیہ السلام کی تمام شہزادیاں بھی ہیں، حضور کے سارے شہزادے بھی ہیں، میرے محبوب علیہ السلام کے پیارے، میرے آقا کے داماد، میرے آقا کے محبوب، مومنوں کے مولا علی بھی ہیں، سیدہ زہرا بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں۔ یہ سارے اہل بیت ہیں۔ کون ہیں یہ سارے؟ کون ہیں؟ بہ جا عمر تلے، بہ جا اللہ دے بندے، بہ جا، چھوڑ دو اس کو۔ درود پاک پڑھے ایک بار، الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ۔ سیٹ پہ ڈھا دو اس کو۔ یہ سارے کون ہیں؟ اہل بیت ہیں۔ پھر سن لیں، ہم اہل سنت و جماعت کے عقیدے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی کون ہیں؟ بولیں سارے۔ حضور کی ساری صاحبزادیاں بھی کون ہیں؟ حضور کے صاحبزادے بھی کون ہیں؟ مولا علی کون ہیں؟ سیدہ زہرا پاک کون ہیں؟ حسن پاک کون ہیں؟ حسین پاک کون ہیں؟ یہ سارے کون ہیں؟ بولیں یہ سارے کون ہیں؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ بولو سارے، اہل سنت و جماعت کا۔ اب وہ کہتے ہیں، وہ ادھر والے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم علی زہرا حسن حسین نہیں، یہ کہتے ہیں علی زہرا حسن حسین بس، یہ نہیں۔ اب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن بتلائے گا کہ بھئی اہل بیت ہیں کون؟ بس نہیں۔ یہ ہے 22واں پارہ، اور بلکہ 21ویں پارے کا آخری رکوع ہے یہ، اور سورہ احزاب ہے، اور اس کی آیت نمبر آپ لے لیں 28 سے لے کر تو 34 تک، 28 سے لے کر 34 تک۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے جو عرش سے میرے آپ سب کے لیے کانسٹیٹیوشن نازل کی ہے نا، آئین، قانون، ہمارا سسٹم آف لائف، اس کے اندر بیان کر دیا کہ میرے نبی کے گھر والے کون ہیں، کون ہیں اہل بیت۔ اب یہ دیکھیے، اب اس میں سارا مضمون آ جائے گا۔ میں پھر ایک بار دوہرا کے کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد سنی جو شخص ہے وہ جب اہل بیت کا نام لے تو ساتھ یہ بولا کرے کہ میرے نبی کی ساری ازواج بھی کون ہیں، میرے نبی کی صاحبزادیاں بھی کون ہیں، میرے نبی کے صاحبزادے بھی کون ہیں، سیدنا مولا علی کون ہیں، زہرا پاک کون ہیں، حسن حسین پاک کون ہیں۔ یہ ہیں سارے اہل بیت اطہار۔ ہم یہ نہیں کہ پک اینڈ چوز والا ہمارا مسلک اور عقیدہ، جو قرآن نے، حدیث نے، سنت نے، دین نے دے دیا اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اس کا نام ایمان ہے۔ اور اسلام نے کہا، قرآن نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں داخل ہونا ہے تو پھر پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ پورے۔ یہ نہیں کہ بھئی تھوڑے جتھے سوٹ کرے تے مور انٹر ہو جاؤ، ان ہو جاؤ، تے جتھے کو تھوڑا کو طبیعت کے مطابق مواد نہ لبے، مضمون نہ چلے تو آؤٹ ہو جاؤ۔ یہ اسلام، یہ دین، یہ قرآن، یہ سنت، یہ اللہ کا فرمان، حضور کا ارشاد نہیں ہے۔ اس سارے کو ماننے کا نام ایمان اور اسلام ہے۔ اب سنو، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اب مضمون جو چل رہا ہے یہاں پر، یہ مضمون اصل چل رہا ہے میرے نبی کی پاک ازواج کا، حضور کی پاک ازواج کا ہے۔ بات پھر آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے سونے نبی، قل، آپ فرمائیے، کن کو فرمائیے؟ لازواجک، محبوب اپنی ازواج، اپنی بیویوں سے فرمائیے۔ کیا فرمائیے؟ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ محبوب اپنی ازواج سے فرمائیے کہ اگر تم دنیاوی زندگی، یہ دنیا کی زندگی
اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ، محبوب ان سے کہو اپنی ازواج سے آؤ، میں تمہیں دنیا کا کچھ سامان بھی دے دیتا ہوں اور پھر تمہیں میں چھوڑ بھی دیتا ہوں، آزاد کر دیتا ہوں۔ حضور نے یہ فرمایا، اور یہ ہوا تب شان نزول یہ کہ حضور کی ازواج مطہرات میں سے بعض نے حضور سے جب نفقہ جو خرچہ تھا گھر کا اس میں کچھ زیادتی کا مطالبہ کیا کہ ذرا زیادہ ہونا چاہیے ہمارے اخراجات، تو اس پر پھر یہ اتری اور کہا کہ یہ تو اس محبوب کا گھر ہے جس کو دنیا سے لینا دینا ہی کوئی نہیں، تو تم میرے محبوب کے گھر میں رہتی ہو۔ تو کہا کہ اگر یہ اللہ نے اختیار دیا، محبوب کا اختیار دے دو، محبوب ان سے کہو ایک طرف ہے خدا اور مصطفیٰ اور ایک طرف ہے دنیا اور اس کی آرائش، تو اے پاک بیویو سنو، اگر تو دنیا اور اس کی آرائش چاہیے تو آؤ تمہیں دنیا کا مال بھی دے دیتا ہوں اور اس کے بعد تمہیں وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اچھے طریقے سے خوبصورتی کے ساتھ حسن کے پیرائے میں تمہیں آزاد بھی کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں۔ اور آگے مضمون یہاں مکمل نہیں ہوا، کچھ لوگ یہاں بھی ڈنڈی مارتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی یہاں تو ازواج مطہرات کے معاذ اللہ خلاف بات ہو رہی ہے، وہ تو یہ تھی وہ تھی، وہی کرتے ہیں، وہ جو دھندا کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا پورا مضمون پڑھو، بات تو پھر ہوگی، اگر ایسے کرو گے پھر تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز دیتے قریب ہی نہ جانا۔ تو جڑا اتنا پڑھ کے تقریراں کرے وہ خطیب کفر ہے، جو اتنا پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرے وہ خطیب اسلام کا نہیں، وہ خطیب کفر ہے۔ ہم کہیں گے کیوں نہ قریب جاؤ، نماز کے آگے بات پوری پڑھو پھر پتہ چلے گا نماز کے قریب کیوں نہ جاؤ۔ تو یہاں یہ بات ہوئی نا، اب آگے سنو، آگے فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، محبوب ان سے کہو اور اگر تم اللہ کو چاہتی ہو اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کے گھر کو چاہتی ہو تو سنو، بے شک اللہ نے تم میں سے نیکوکار جو ہیں ان کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اب آگے سنو، فرمایا یا نساء النبی، پیچھے تھا ازواج، ہم کہتے ہیں سیاق و سباق پڑھو، کنٹیکسٹ پورا پڑھو پھر پتہ چلے گا اہل بیت کون ہے، بات ہو کن کی رہی ہے۔ یہ جب بات ہے کہ جو عائشہ گھر میں ہو وہ اہل بیت ہی نہ ہو، جو خدیجہ گھر میں ہو وہ اہل بیت ہی نہ ہو، جو حفصہ گھر میں ہو وہ اہل بیت ہی نہ ہو، جو ام حبیبہ گھر میں ہو وہ اہل بیت ہی نہ ہو، یہ جب بات ہے بھائی ان سب کو خارج کر دو، یہ کہاں کا دین ہے۔ اب محرم میں سب خطابات اس پر ہوں گے، اہل سنت میں بھی کچھ جو میں کہہ رہا ہوں ان کے جھنڈے پر ہیں، وہ تو مانتے ہی اتنا ہیں، اور جو بعض بیچارے اتنے کہ زیادہ تر ایسے ہیں کہ جو بے خبری میں ہیں، جن کو پتہ نہیں کہ عقیدہ ذبح ہو رہا ہے، مسلک کا قتل ہو رہا ہے، نظریہ دفن کیا جا رہا ہے، وہ جو سن رہے ہیں وہی آگے اس کو چلا رہے ہیں۔ بھائی یہ ہے پورا مضمون۔ اب بات کیا ہے، پیچھے کا ازواج، اب آگے کیا کہا کہ یا نساء النبی، اے نبی کی عورتوں، اے نبی والی عورتوں، نبی کی بیوی ہو، سنو، من یأت منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا، فرمایا نبی کی بیوی ہو، تم میں سے اگر کوئی صریح، اب یہاں پہ ترجمے جتنے لوگوں نے کیے تو ان کو یہ نہیں پتا کہ نبی کی بیویوں کے آداب کیا ہیں۔ میرے امام نے وہ دوسرا کنزور ایمان تھا، وہ یہ میں دوسرا لے آیا، میں اوپر دیکھا آلاز کا ترجمہ، یہ آلاز نے اللہ اکبر، کوثر و تسنیم سے دھلا ہوا قلم اور زبان، فرمایا من یأت منکن، نبی کی بیویوں تم میں سے کوئی ایک، بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ضعفین، اگر تم میں سے کوئی ایک ایسا کام کرے کہ جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اب میں تو یہ کہوں گا، میں اور باقی فاحشہ کا معنی یہاں وہ نہیں، یہ مقام دیکھو، فرمایا وہ کام جو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو پھر سن لو یضاعف لها العذاب ضعفین، جتنا مقام کسی کا بلند ہوگا پھر اتنا پوچھ بھی زیادہ ہوگی۔ عام بندے کا سوال اور ہے، عالم کا سوال اور ہے، عام بندے کی ڈیوٹی اور ہے، عالم کی ڈیوٹی اور ہے، تو ضعفین پھر تمہاری کہہ لو کہ بھئی اس کی پاداش میں گرفت بھی پھر ڈبل ہوگی۔ آگے فرمایا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور اللہ پر یہ سارا کچھ آسان ہے۔ اب اتنا پڑھ کے بعض لوگ دھندا کرتے ہیں، آگے سنو، یہ تو بات ہو رہی ہے اگر کیا اگر ہو کب ہو، یعنی تم نے اگر میرا نبی چھوڑ دیا،
دین چھوڑ دیا، آخرت کو ترک کر دیا، میری محبت کو ترک کر دیا، دنیا لے لی، دنیا کی آرائش کے جو وہ خزانے لے لیے، میرے محبوب کو چھوڑ دیا، تو یہ سارا کچھ پھر ہوگا، یہ سارا کچھ تو ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ ہم کہتے ہیں اگر یہ ہو جاتا تو پھر ہم بھی کہتے ہیں ہاں جس نے نبی چھوڑ دیا اس کو تو ہم جانتے ہی نہیں، پر جس نے نہیں چھوڑا ہم اس کے نوکروں کے نوکر لگتے ہیں۔ جس نے نبی چھوڑ تو یار تساں ستے ہو آج اللہ دے بندوں کو جس نے نبی چھوڑ دیا ہم اس ابو جہل پر پھٹکار بیچتے ہیں۔ جس ابو لہب نے سگا بھتیجا نبیوں کا امام چھوڑ دیا اس پر ہم لعنت بیچتے ہیں۔ اور اگر حبشہ سے کوئی کالے رنگ والا بلال اٹھے آ جائے اور نبی کے قدموں سے جڑ جائے وہ ہمارا آقا لگتا ہے۔ بات سمجھے گی؟ یہ ہے مسئلہ۔